آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب عیادۃ المریض، مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، اس کی تدفین میں شریک ہونے اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادۃ المریض واتباع الجنازۃ وتشمیت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعی وإفشاء السلام، متفق علیہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ بخاری مسلم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامۃ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت اور مزاج پرسی نہیں کی، میری خیریت نہیں معلوم کی۔ انسان کہے گا، اے رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو مربی ہے، پالنے والا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو شفا تو دینے والا ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا، عیادت کے لیے جاتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، سب کو روزی دینے والا ہے، رزاق تو ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، بھوکا تھا، پریشان حال تھا، بس تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان کہے گا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو ہی سب کو سیراب کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، تو سب کا مربی ہے، پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، پیاسا تھا، مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا تو نے نہیں جانا؟ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس آدمی کی بہت اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے جو پریشان حال لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ عیادت المریض کا باب ہے یہ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا بھائی بیمار ہے اور ہم اس کے پاس گئے اور دیکھا ہم نے کہ وہ پریشان حال ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اور ہم گئے خیریت معلوم کر کے چلے آئے، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اگر اسے دوا کی ضرورت ہے اسے دوا دیں، اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو اسے پیسے دیں۔ جس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں ہم اس کی مدد کریں۔ اگر ہم اس طرح سے سوشل ورک کرتے ہیں، انسانی خدمت انجام دیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ہمارا بھی پرسان حال ہوگا، ہماری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے انشاءاللہ اور بھی بیان کیا جائے گا، حدیثیں لمبی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔